زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہے مقدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ بی اے اسلامیات لازمی کورس کوڈ 416 کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نازیہ خرم۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے اپنے کورس میں شامل مختلف موضوعات پر آپ مختلف پروگرام دیکھ چکے ہیں، اور ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے عقیدہ آخرت کی اہمیت، اس کے تقاضے اور برکات۔ آج اسی عقیدہ آخرت کی اہمیت پر بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر خالد حمید صاحب، جن کا تعلق فیڈرل گورنمنٹ کالج H9 سے ہے۔ آپ ملک کے معروف اسکالر ہیں اور شعبہ اسلامیات میں آپ نے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ ہم پروگرام شروع کرنے سے پہلے اپنے معزز مہمان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے ہم جناب خالد حمید صاحب سے سوال کریں گے کہ ہمیں اپنے موضوع، جیسا کہ سر آپ نے سنا کہ عقیدہ آخرت پر آج ہم بات کریں گے، ہمارے طلباء کو سب سے پہلے اس کی لغوی اور اصطلاحی مفہوم سے آگاہ کر دیں تاکہ پھر ہم آگے چل سکیں اور اس کی اہمیت، برکات اور اس کے تقاضوں پر بات کر سکیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں ایک تیسرا بڑا عقیدہ ہے۔ لفظ آخرت اپنا معنی و مفہوم بہت خوبصورتی سے ادا کرتا ہے۔ اردو زبان میں ہمیں اس کے معنی اسی طرح سے سمجھ آتے ہیں جیسے کہ عربی زبان میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ آخرت عربی زبان کا لفظ ہے، خا کے نیچے زیر پڑی جاتی ہے آخرت۔ آخرت کا معنی ہے لفظی اعتبار سے اس کا معنی لاسٹ ون ہے، سب سے آخری، جسے آپ کہتے ہیں دا اینڈ۔ عربی زبان میں اس سے ملتا جلتا ایک دوسرا لفظ ہے آخر، خا پر زبر کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آخر کہتے ہیں نیکسٹ ون کو، ایک کے بعد جو دوسرا ہو اسے عربی زبان میں آخر کہتے ہیں۔ تو پہلے تو اس بات کی یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آخرت اور آخرت دونوں میں فرق ہے۔ آخر نیکسٹ ون کو کہتے ہیں اور آخر کا معنی ہے آخری۔ آخرت کا لفظ جو ہے، جو اپنے لفظی معنی سے اپنا مفہوم ادا کر رہا ہے، جب ہم اسے اصطلاحی معنی میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی، گویا دوسری زندگی کے لیے یہ لفظ آخرت استعمال ہوتا ہے، اور اس کو ہم الدار الآخرت بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کو یوم الآخر بھی کہا جاتا ہے، الیوم الآخر۔ تو آخرت اردو زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے، یہ لفظ مؤنث ہے۔ اس سے پہلے قرآن مجید میں ایک لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے الدار۔ الدار بھی عربی زبان میں مؤنث ہی استعمال ہوتا ہے، اور یہ عزیز طلباء و طالبات جانتے ہی ہیں کہ عربی زبان میں موصوف اور صفت دونوں یکساں حیثیت کے حامل ہوتے ہیں، جنس کے اعتبار سے گویا مذکر اور مؤنث، عدد کے اعتبار سے واحد، تثنیہ اور جمع، اسی طرح تعریف و تنکیر یعنی معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے، اور اعراب یعنی واحد، زبر، زیر اور پیش۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موصوف کے مطابق ہی صفت آتی ہے۔ اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آتی ہے، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث آتی ہے۔ تو قرآن مجید کا انداز بیان دیکھیے کہ جب لفظ آخرت استعمال ہوگا تو پیچھے لفظ آتا ہے الدار، الدار الآخرت۔ الدار الآخرت کا معنی ہے آخرت کا گھر۔ یہاں لفظ دار مؤنث ہے اور آخرت بھی مؤنث ہے۔ اسی طرح سے یہ ترکیب
الیوم الآخر کے نام سے بھی استعمال کی گئی ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہاں پر یوم الآخر کہا گیا ہے۔ تو یوم چونکہ لفظ اردو میں بھی اور عربی میں بھی مذکر استعمال ہوتا ہے، اسی لیے لفظ آخر بھی مذکر ہی آیا ہے، آخر مذکر ہے اور آخرت اس سے مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا یہ تو اس کی لغوی بحث ہے۔ لغوی بحث کے بارے میں ایک بات اور سمجھ لیجئے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اہل زبان نے اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا لغوی یا لفظی معنی ہے، اور ایک ہے اس کا اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی سے مراد ہے کہ اس کی اب ڈیفینیشن کیا بن گئی ہے، اس کا کمپلیٹ مفہوم جو ہے وہ کیا ہوگا۔ تو الدار الآخرت یا الیوم الآخر کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسا دن جو جب قائم ہو جائے گا، وہ دن وہ ہوگا جب یہ پوری نظام کائنات کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا۔ گویا اس کے بعد دوسرا دن، جیسے آپ کہتے ہیں ڈے آفٹر لائف، تو وہ جو دن ہے اسے ہم یوم الآخر کہتے ہیں۔ یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے، جہاں تمام انسانوں کو ان کی زندگی کے بارے میں حساب و کتاب لیا جائے گا۔ بہت شکریہ سر۔ عزیز طلباء، جیسا کہ ہمارے معزز مہمان نے ہمیں بتایا کہ آخرت کا جو لغوی مفہوم ہے وہ کیا ہے اور اصطلاحی معنی، امید ہے کہ آپ کو لغوی اور اصطلاحی معنی کا فرق اور اس کا مطلب پتہ چل گیا ہوگا۔ آئیے پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور اپنے معزز مہمان سے دوسرا سوال ہم کرتے ہیں کہ سر ہمیں بتائیے کہ عقیدہ آخرت کی اہمیت قرآن و سنت کے حوالے سے کیا ہے، کس طرح سے ہمیں قرآن کیا کہتا ہے، سنت اس عقیدے کے بارے میں کیا کہتی ہے، ہمارے طلباء کے لیے اس کو واضح فرما دیں۔ عقیدہ آخرت، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں یہ تیسرا بڑا عقیدہ ہے، اور قرآن مجید میں اگر آپ شروع سے آخر تک اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا زور اس عقیدے پر بھی ذکر کیا ہے، اتنا شاید ہی توحید کے بعد کوئی اور موضوع ہوگا۔ قرآن مجید میں بالخصوص آپ مکی صورتوں کو دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ مکی صورتوں کے اندر عقیدہ آخرت کو بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مکہ کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد جو عرصہ گزارا ہے، کم و بیش 13 سال کا عرصہ ہے، اور ہجرت کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیریڈ ہے مدینہ طیبہ میں، وہ 10 سال کا ہے۔ تو 13 سالہ دور کے اندر جو قرآن مجید نازل ہوا ہے، یہ وہ قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جو مکی، جنہیں ہم کہتے ہیں مکی صورتیں یا مکی آیات۔ مکہ میں جو قرآن مجید نازل ہوا ہے ان 13 سالہ دور کے اندر، اس میں 3 بڑے بڑے موضوعات ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ ایک توحید ہے، اور دوسرا بڑا موضوع رسالت ہے، اور تیسرا بڑا موضوع آخرت ہے۔ بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ توحید کے بعد آخرت بہت بڑا موضوع ہے جو قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید میں مکی صورتیں ویسے بھی تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کی نسبت زیادہ ہیں، اور مکی صورتوں کے اندر اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زور سے اور اتنی شد و مت سے اس عقیدے کو بیان کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مکہ کے جو لوگ تھے یہ در حقیقت دنیاوی زندگی کو ہی حرف آخر سمجھا کرتے تھے، اور آخرت کی زندگی کا ان کے ہاں کوئی اعتبار نہیں تھا۔ یہ کہتے تھے کہ آخرت کی زندگی کوئی ایسی زندگی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی ایک بات کہی جا رہی ہے۔ یہاں ہم دنیا میں آئے ہیں، اور دنیا میں آنے کے بعد ایک انسان وہ مر جاتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی دوسرا انسان آ جاتا ہے، تو گویا دنیا کے اندر ہی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو ان کے اس بنیادی فکر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا عقیدہ بڑے زور کے ساتھ اور بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور دوسری بڑی بات، آپ اس کی اہمیت کا یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوم آخرت کا جو تذکرہ ہے، الیوم الآخر، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 24 مقامات پر کیا ہے، اور وہاں 24 مقامات یہ وہ ہیں جہاں توحید کا ذکر بھی ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ تو گویا آخرت کے دن پر ایمان اور اللہ پر ایمان، یہ دونوں باتیں پیرالل قرآن مجید کے اندر بیان کی جا رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لفظ آخرت جو ہے یہ قرآن مجید میں کم و بیش 112 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح سے اس آخرت کے بارے میں قرآن مجید میں یومئذ کے لفظ کے ساتھ اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 200 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر یومئذ یعنی وہ آخرت کا دن ہے جس کی تفصیلات آگے بیان ہو رہی ہیں۔ تو 200 مقامات پر جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کریں،
اور ڈیٹیل کے ساتھ کریں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، بہت اہم مسئلہ ہے جس کو قرآن مجید اتنی اہمیت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ اسی لیے یہ ضرورت ہے تمام ادیان کی۔ اگر آپ بہت دور نہ جائیں، قریب کا جو ایک مذہب ہے جسے ہم ہندو مت کہتے ہیں، ہندو مت میں دیکھ لیجئے، وہاں جزا و سزا کا تصور موجود ہے۔ گو وہ آخرت کو نہیں مانتے، لیکن انہوں نے دنیا کے اندر ہی یہ جزا و سزا کا تصور رکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے انسانی زندگی کو 4 مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک سب سے اعلیٰ طبقہ ہے جو سپیریئر ان کی کلاس ہے، جس کو وہ براہمن کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ان کا طبقہ ہے جس کو وہ کھشتری کہتے ہیں۔ پھر تیسرا طبقہ ہے ویش ہے۔ پھر چوتھا طبقہ ہے جس کو وہ شودر کہتے ہیں۔ تو جو انسان جس طبقے کے اندر جس نے جنم لیا ہے، اگر وہ نیکیاں کرتا ہے، اپنے براہما کو خوش کر دیتا ہے، تو اس کا نیکسٹ جنم اس کی اپر کلاس میں ہوگا، گویا اس کو ریوارڈ ملے گا۔ اور اگر اس نے گناہ کیے ہیں، غلطیاں بہت زیادہ ہیں، تو اس کو ڈاؤن فال اس کا شروع ہو جائے گا، وہ نیچے۔ گویا یہ جزا و سزا کا کانسیپٹ جو ہے اس ہندو مت کے اندر بھی موجود ہے۔ اسلام کے اندر جو یہ کانسیپٹ دیا گیا بڑا خوبصورت ہے کہ دنیا کے اندر یہ جزا و سزا کا اس طرح سے تصور نہیں ہے، بلکہ دنیا ایک دارالعمل ہے۔ یہاں انسان نے ایک کام کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دوسرا فیز شروع ہوگا جسے قرآن دارالآخرت کے نام سے، یوم الحساب نام سے تعبیر کرتا ہے، کہ وہی جو ہے وہ جزا و سزا کا دن ہے۔ اسی کو یوم الدین کہا گیا ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے مالک یوم الدین۔ یوم التغابن یعنی گھاٹے کا دن، مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ جو خسارے میں اور ناکام ہوں گے ان کو وہاں پر جو ہے وہ سزا دی جائے گی، اور جو نیک لوگ ہیں ان کو وہاں پر انعام دیا جائے گا۔ اسی طرح سے وہ یوم الحساب ہے کہ حساب و کتاب وہاں پر ہوگا، ہر انسان کے سامنے جو ہے اس کے اعمال کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ تمام ادیان کے اندر یہ تصور موجود ہے۔ اسی طرح سے آپ اس بات کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے ہیں، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے اندر یہ بات مشترک طور پر شامل تھی کہ وہ توحید کا لیسن دیتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا درس ہے، اور رسالت کے اس بات کا درس ہے، اور اسی طرح سے آخرت کے اس بات کا درس ہے کہ آخرت کو ثابت کیا گیا، لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ دنیا تمہارا ایک عارضی مقام ہے، اور اس کے بعد ایک ڈے آفٹر لائف تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ بہت شکریہ سر۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ نے سنا کہ قرآن پاک میں کیسے بار بار عقیدہ آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بتاتے ہیں کہ دنیا میں جب اچھے کام کرو گے، نیک عمل کرو گے، صالح بنو گے، تو تمہیں جنت الفردوس میں بھیجا جائے گا، اور جنت کی نشانیاں بھی بتا دی گئیں کہ اس میں نہریں بہتی ہوں گی، اور کس طرح انسان اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور کس طرح کی چیزیں وہاں وہ کھائیں گے پئیں گے۔ اور اسی طرح جہنم کا جو تصور بتا دیا گیا کہ جو لوگ برے عمل کرتے ہیں، بروں میں سے ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، یا مسلمانوں میں نے بھی جنہوں نے برے اعمال کیے انہیں بھی جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ جنت اور جہنم کا تصور جو ہے یہ اس کا تعلق عقیدہ آخرت سے ہی ہے، جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بار بار ملتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اپنے پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور اپنے معزز مہمان سے ایک اور ہمارا سوال ہے جو ہمارے طلباء کے لیے آپ واضح فرما دیں کہ عقیدہ آخرت ہمیں کیسے نیکی پر آمادہ کرتا ہے اور بدی سے بچاتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ عقیدہ آخرت در حقیقت یہ وہ کانسیپٹ ہے جو انسانی زندگی کے اندر ایک توازن اور اعتدال پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت کو تسلیم کر لینے کے بعد انسانی زندگی بڑی معتدل بن جاتی ہے۔ اب انسان دنیا کے اندر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو کام اسے اس کے مالک کے قریب کرتے ہیں اور اس کے مالک کو، اس کے خالق کو خوش کرتے ہیں، اور ان کاموں سے اجتناب کی کوشش کرتا ہے جو کام اس کے خالق کے لیے ناپسندیدہ ہیں اور اس کو ناراض کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ در حقیقت انسان کے سامنے یہ عقیدہ آخرت اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ اے بندہ مومن، تمہیں کل جب آخرت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تمہیں تو ساری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ ایک ایک پل تمہارا دنیا کے اندر جو تم گزار رہے ہو یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اسے لکھا جا رہا ہے۔ یہ مت سوچو کہ یہ چیزیں تمہاری ایسے ہی جا رہی ہیں، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تمہارے اعمال کو کوئی لکھ نہیں رہا۔ نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس آخرت کا جب تذکرہ کرتے ہیں اس کو بڑی ہی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بہت زور و شور سے بیان کیا جاتا ہے، اس کو دیکھیے، اور ساتھ ساتھ ان چیزوں کو دیکھیے جو وہاں کے حقائق قرآن بیان کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، کل جب قیامت کا دن ہوگا
تو وہاں قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے، تمہارے اعمال تمہارے سامنے کھلی کتاب کی شکل میں ہوں گے۔ اب کھلی کتاب کی شکل میں کیسے؟ مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی گردن میں ہم نے اس کا نامہ اعمال لٹکا دیا ہے، کل قیامت کے دن اس کے سامنے اسے کھلی کتاب کی شکل میں پیش کر دیا جائے گا، اور انسان سے کہا جائے گا کہ اے انسان اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنے اس نامہ اعمال کو خود ہی پڑھ لو، یہ تمہارے حساب و کتاب کے لیے کافی ہے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اللہ کہتے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اللہ فرماتے ہیں کہ آج ہم ان کے منہ سیل کر دیں گے جس سے یہ غلط باتیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، گویا یہ ان کے خلاف ایک گواہی قائم ہو رہی ہے، کیونکہ وہ تو عدالت ہے نا، عدالت میں تو گواہ اس کے سامنے لائے جائیں گے تاکہ جرم کا اس بات کیا جا سکے۔ تو بیائی نہیں اس کو یہ حقیقت اسے سمجھانے کے لیے اللہ کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، ان کا منہ سیل کر دیا جائے گا، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ بول بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے، ہاتھ بولیں گے کہ اس انسان نے یہ کام کیے، وتشہد ارجلہم، اور پاؤں گواہ بنیں گے کہ ان پاؤں کے ذریعے یہ انسان چل کر فلاں فلاں جگہ پر گیا ہے اور اس نے یہ کام کیے ہیں۔ آپ بتائیے کہ انسانی وجود کے اندر سے گواہ جو ہیں، یہ 4 گواہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے کھڑے کر دیے ہیں، ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے کہ انسان یہ کچھ دنیا کے اندر کرتا رہا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ بڑا پریشان ہوگا کہ یہ کیسی صورت جو ہے وہ میرے سامنے قائم ہو گئی ہے۔ تو اس دن پھر یہ کبھی مدد کے لیے کسی طرف بھاگے گا، کبھی کسی طرف بھاگے گا، اسی لیے اللہ نے دنیا میں ہی یہ بات بتا دی کہ اے انسانوں واتقوا یوما واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کے کوئی کام نہیں آ سکے گی۔ اپنے پروگرام کو لے کر عزیز طلبہ آگے بڑھتے ہیں، اور پروفیسر صاحب سے ایک سوال ہے میرا کہ آخرت کی برکات کیا ہیں؟ جیسا کہ ہمارے آج کا موضوع بھی ہے کہ ہمارے آخرت کی اہمیت، اس کے تقاضے برکات پر ہم بات کریں گے، تو ہمارے طلبہ کے لیے یہ واضح کر دیں کہ عقیدہ آخرت کی کیا برکات ہیں۔ عقیدہ آخرت کے بارے میں جب ہم اسے اس کی اصل روح کے ساتھ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد انسان یہ محسوس کرنے لگتا ہے، اس کے بڑے خوشگوار اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، اور اسے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ دنیا میرے لیے ایک عارضی ٹھکانہ ہے، میری حیثیت دنیا کے اندر ایسی ہی ہے جیسے کہ میں ایک مسافر کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی ایک جگہ پر تھوڑے عرصے کے لیے اسے پتہ ہے کہ میری یہ قیام گاہ ہے، آخر مجھے یہاں سے آگے کوچ کرنا ہے۔ تو اگر ایک انسان اس کی اصل عقیدہ آخرت کو اصل روح کے ساتھ جب تسلیم کر لیتا ہے، پھر دنیا کو وہ یہی سمجھتا ہے، اور یہی تصور قرآن نے بھی انسان کے سامنے پیش کیا ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا کی حقیقت ایک کھیل تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ دار آخرت ہی در حقیقت ہمیشہ دائمی زندگی ہے انسان کے لیے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسان کو یہی تعلیم دی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ دنیا میں ایسے زندگی بسر کرو جیسے کہ ایک مسافر ہے۔ تو مسافر کی جو زندگی ہے ایسی ہی تمہاری زندگی ہونی چاہیے، اور دنیا کے ساتھ دل لگانا، دنیا کے اندر محو ہو جانا، یہ کوئی ایک پائیدار زندگی کی علامت نہیں ہوگی۔ عقیدہ آخرت کو تسلیم کر لینے کے بعد انسان پر سب سے پہلی جو بات واضح ہو جاتی ہے یا اسے اپنی زندگی میں جو ایک خوشگوار تبدیلی محسوس ہوتی ہے، وہ دنیا کی ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھنا شروع کرتا ہے کہ یہ عارضی اور فانی چیزیں ہیں، ایک وقت آئے گا کہ جب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے آخری انجام تک پہنچتی ہوئی ہوں گی۔ اور انسان اپنی زندگی کے اندر یہ اپنی لائف کو بھی جب اس لائف کے پورے سرکل کو دیکھتا ہے تو وہ بھی دیکھتا ہے کہ میں ایک وقت وہ تھا کہ جب بالکل ہی ناتواں اور ضعیف اور کمزور تھا، اور ایک پھر وہ فیز آیا کہ جب میری ساری توانائیاں صلاحیتیں جوان ہو گئیں، بھرپور طاقتوں والا ہوں، اور ایک وہ فیز آیا کہ جب یہ صلاحیتیں اب معدوم ہوتی چلی جا رہی ہیں اور میں اب فنا کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ تو گویا عروج آیا، عروج کے بعد جو ہے وہ ایک زوال آ گیا۔ جب اس کی اپنی زندگی کے اندر ایسا ہو رہا ہے، اس کے اپنے قرب و جوار میں وہ دیکھ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، اور دنیا کی ہر چیز کے اندر اسے یہی چیز نظر آ رہی ہے، اور وہ قرآن کی اس حقیقت کو بھی سمجھتا ہے کہ کل من علیہ فان، کہ ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، تو اس سے پھر وہ دنیا کی ساری چیزوں کو عارضی اور ایک کھیل تماشے سے زیادہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اور اس کی نظر کے اندر اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی حقیقی اور آماجگاہ وہ صرف آخرت کی زندگی کو سمجھتا ہے۔ تو آخرت کے ساتھ پیار، آخرت کے ساتھ محبت
اور دنیا کے ساتھ محض دنیا کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو اس حیثیت سے تسلیم کرنا کہ میں یہاں پر ایک مسافر ہوں، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح عقیدہ آخرت کو تسلیم کر لینے کے بعد انسان حقوق کو بڑی اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ حقوق کا تعلق خواہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہو یا وہ انسانوں کے ساتھ ہو۔ اللہ کے حقوق بھی انسان بہت پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ مجھے اگر نماز میں نے نہیں پڑھی تو مجھے کل آخرت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا میں؟ 5 وقت کی نماز مجھ پر اللہ نے فرض کی، یہ تو اللہ کا حق ہے جو مجھے ادا کرنا ہے۔ ماہ رمضان آ گیا، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، وہ رمضان کے روزے اس کی ایک پوری اسپرٹ کے ساتھ روزے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو دین اسے پتہ ہے کہ کل ڈے آفٹر لائف مجھے جواب دینا ہے۔ اسی طرح اگر وہ صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے مال میں یہ حق اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، یہ مال اب میرے پاس ایک امانت ہے۔ وہ مال کے بارے میں بڑا ایک عجیب تصور اس کے ذہن میں آتا ہے کہ مال یہ میرے پاس ایک محدود وقت کے لیے آیا ہے، نکل جائے گا کسی وقت بھی۔ اگر میں اس کا حق ادا کروں گا تو یہ مال میرے لیے باعث برکت ہوگا، اگر حق ادا نہیں کروں گا تو یہی مال میرے لیے باعث ملامت بن جائے گا اور باعث عذاب ہوگا۔ اسی لیے ایسا انسان اپنے مال کے بارے میں جب وہ صاحب نصاب ہو جائے، صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اب وہ بھرپور طریقے سے زکوٰۃ خوشی سے ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ کو تاوان نہیں سمجھتا، کیونکہ اسے یہ پتہ ہے کہ کل مجھے اپنی زکوٰۃ کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ اسی طرح سے اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس مالک نے مجھے مال دیا ہے، اس مال میں تو حق رکھا ہے ان محروم طبقات کا جو معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بتایا کہ اے انسان کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ اس مال میں حق ہے ان لوگوں کا جو سائل ہیں اور جو محروم لوگ ہیں۔ تو گویا وہ مال کا حق ادا کرتا ہے۔ اگر وہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ صاحب استطاعت ہے، بیت اللہ کا حج کر سکتا ہے، تو وہ ایک کفن پہن کر بیت اللہ کا حج ادا کرنے کے لیے، احرام کی شکل و صورت کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو بظاہر یہ انسلے 2 وہ کپڑے ہیں جو انسان اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے پہن کر جاتا ہے۔ وہاں کسی اور لباس میں نہیں بلایا گیا، انہی 2 کپڑوں کے اندر بلایا گیا ہے، اور دونوں کپڑے انسلے ہیں۔ اور وہاں آپ یہ دیکھیے کہ نہ سر ڈھانکنا ہے، نہ پاؤں بھی آپ کے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ کیا تصویر ہے؟ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک میت ہے جس کو کھڑا کر دیا گیا ہے اللہ نے اپنے گھر میں بلا کر۔ اس کے نہ مال کی اللہ کو کوئی ضرورت ہے، نہ کسی اور وجاہت کی اللہ کو کوئی ضرورت ہے۔ تو گویا ان 2 انسلے کپڑوں میں وہاں انسان کو بلایا گیا، اسے یہ احساس دلانے کے لیے کہ دیکھو یہ سب چیزیں تم یہیں چھوڑ کر جاؤ گے دنیا کے اندر، اب دنیا سے جب تمہارا یہ وقت ختم ہو جائے گا، آخرت کا سلسلہ جب تمہارا شروع ہوگا تو تمہاری کیفیت ایسی ہی ہوگی۔ آج فرق صرف اتنا ہے کہ تمہارا سانس چل رہا ہے جب تم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو، میدان عرفات میں کھڑے ہو، مزدلفہ میں تم اپنا ٹھہرے ہوئے ہو، یا مینا میں تمہارا قیام ہے، تو کل قبر کے اندر بھی تم ایسے ہی بے جان لیٹے ہوئے ہوگے، اور اس کے بعد پھر عالم برزخ کے بعد پھر آخرت کا حساب تمہارا شروع ہوگا۔ تو گویا وہ انسان اللہ کے حقوق ادا کرنے کی طرف بڑھتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی شروع ہوتی ہے۔ انسان کو یہ احساس ہے کہ والدین کے حقوق ادا کرنے ہیں، اساتذہ کے حقوق ادا کرنے ہیں، ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ ہر جو حسن معاشرت میرے لیے فرض قرار دی گئی ہے، مجھے یہ ساری چیزیں پے کرنی ہیں، سب چیزیں ادا کرنی ہیں۔ اگر ایسا نہیں کروں گا تو کل ڈے آفٹر لائف مجھے پھر حساب کتاب دینا ہے، جواب دینا ہے، بتائیے کون کون سے حقوق ہیں جو آپ نے پورے کیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک عقیدہ آخرت کی برکت اور اس کا ایک ثمر یہ بھی ہے کہ انسان میں ضبط نفس پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے انسان جب برائیوں سے اجتناب کر رہا ہے، نیکیوں کی طرف رغبت رکھ رہا ہے، تو اس نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا ہوا ہے، وہ اپنے نفس کا غلام نہیں ہے، وہ اپنے نفس کی بندگی نہیں کر رہا۔ قرآن مجید نے ایسے انسان کو بڑی ملامت کرتے ہوئے کہا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ گویا جو خواہشات کی پیچھے چل رہا ہے وہ تو اس کا معبود ہی اس کی خواہشات اور اس کا نفس ہے۔ لیکن یہ انسان جو ڈے آفٹر لائف پر یقین رکھتا ہے، دارالآخرت کی حقیقت کو سمجھتا ہے، یوم الحساب کا تصور اس کے سامنے ہے، یوم الدین کا تصور پوری اسپرٹ کے ساتھ اس کے سامنے ہے، تو وہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے ہر ایسے کام سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے لیے کل آخرت میں نقصان اور تکلیف اور شرمندگی کا باعث بنے گا، اور ہر ایسے کام کی طرف رغبت رکھتا ہے جو کام اس کے لیے وہاں حوصلہ افزا ہوگا اور اس کے لیے وہ باعث رحمت ہوگا، باعث برکت ہوگا۔ یہ تبدیلیاں ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور یہ برکات و ثمرات ہیں جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ابھی آپ BA اسلامیات لازمی کورس کوڈ 416 کا پروگرام
عقیدہ آخرت کی اہمیت، اس کے تقاضے اور برکات پر پروگرام دیکھ رہے تھے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے ہمیں بتایا کہ عقیدہ آخرت کے تقاضا کیا ہے، کہ آپ دنیا میں زندگی کس طرح سے گزاریں، کیسے آپ کو نیک اعمال کرنے ہیں، کیسے حقوق ادا کرنے ہیں، اور اس کی برکات یہی ہیں کہ آپ جب عقیدہ آخرت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اچھے عمل کرتے ہیں اور دوسرے انسان کو آپ سے تکلیف نہیں پہنچتی۔ جو انسان اس تصور کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارتا ہے، اس کی اپنی زندگی بھی بہت اچھی گزرتی ہے، اور اس سے جو ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی بھی اس لیے اچھی گزرتی ہے کہ خیر کا تصور قائم رہتا ہے، اور اس طرح اسی خیر سے امن اور سلامتی دنیا میں قائم رہے گی تو نظام کائنات بہت اچھا چلے گا۔ اگلے پروگرام تک اپنی میزبان نازیہ خرم کو اجازت دیجیے، اور اس سے پہلے میں اپنے معزز مہمان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے اور ہمارے طلباء کو بہت ہی مفید معلومات آپ نے مہیا کی۔ اللہ حافظ۔ زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راہ